بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اچانک حکومت کو کیا ہو گیا ہے؟ حکومت کے اہم ترین لوگ عمران خان کی رہائی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تمام جملے ان کے اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ اگر یوں کر دیں عمران خان تو رہائی ہو جائے گی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس طرح سے رہا کر دیں، ایسے رہا کر دیں۔ اب رانا ثناء اللہ نے کہا جی صدقے دل سے معافی مانگ لے 9 مئی پر تو عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، یعنی صرف اتنی بات ہے کہ ایک دفعہ کہہ دے جی میں معافی چاہتا ہوں، بس سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی، سارا کچھ ہو جائے گا۔ جتنے کیسز ہیں 200 کے لگ بھگ، وہ عدت کیس بھی گیا، جتنے بھی کیس، سائفر کیس بھی گیا، صرف 9 مئی پر وہ معافی مانگ لیں اور جناب عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں، مشیر ہیں وزیر اعظم کے اور نون لیگ کے اہم ترین سینئر ترین رہنماؤں میں سے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہ حکومتی سپورٹرز بھی کہہ رہے ہیں، حکومت کے حامی یا حکومت کی حمایت کرنے والے اب چینلز، جیو نیوز نے کیا کہنا شروع کر دیا ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے جی۔ تو جناب جیو نیوز کیا رپورٹ کر رہا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، اور عمران خان کا نام لے کر اب رپورٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے، میڈیا کے کچھ کرتا دھرتا ان کو یہ زوم رہا کہ جی ہم حکومتیں گرا بھی دیتے ہیں، ہم حکومت بنا بھی دیتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں پہلے پتہ لگ جاتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل گیا تو ہم دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی میڈیا کا ایک انداز پاکستان میں ہے۔ بہرحال اس پر بھی آئیں گے، لیکن آپ یہ خبر سنیے، عمران کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی کا خاتمہ، پی ٹی آئی کا اتحادیوں سے رابطہ، یہ بھی جیو نیوز کی خبر ہے جی، جیو پہ ان کی ویب سائٹ پر لگی ہوئی ہے، انصار عباسی صاحب سینئر صحافیوں نے خبر دی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ذرا نوٹ کیجئے، بانی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی، ہر جگہ یہ لکھا ہوگا بانی پی ٹی آئی، نام نہیں لکھنا۔ اب عمران خان کا نام بھی آ رہا ہے اور چینلز پر بھی چل رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ نون لیگ اب رہائی کی باتیں کرنے لگ گئی ہے؟ کیا اب ویسے ملک کے حالات نہیں سمجھ رہے؟ امن و امان کی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور حال ہی میں بلوچستان کی صورتحال ہو گئی ہے بہت ہی خوفناک، بہت ہی خطرناک ہو گئی ہے، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں کہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ حکومت جو بھی دھرنا ہو رہا ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے، مارنگ بلوچ ہیں، خواتین ہیں، وہ دھرنا دے رہے ہیں، تو پولیس ایکشن کے ذریعے جو انہوں نے 26 نومبر کو کیا، جس طرح بھی انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ جی اب تو کسی کو نہیں چھوڑنا، عادت بن گئی نا اس حکومت کی تشدد کی۔ اب وہ تو ایسے جیسے نشہ ہو جاتا ہے نا تشدد کا، جس طرح آپ سمجھے کہ شراب کا نشہ ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی اتنی شراب آپ کو وہ نشہ ہی نہیں دیتی، اتنا تھوڑی سی زیادہ پینی پڑتی ہے، پھر تھا کہ تھوڑا سا مزید آپ کو نشہ وہ چڑھے۔ تو اسی طرح سے یہ اقتدار کا نشہ، طاقت کا نشہ، تشدد میں جب آپ کو تسکین سی ملنے لگ جائے، خدا نخواستہ نشہ ہو جائے تو اتنا خوفناک ہے، پھر اس سے زیادہ تشدد کر کے پھر آپ کو وہ ذہنی طور پر آپ ہوتے ہیں ہاں میں نے اب زیادہ کر دیا، ہاں اب اس سے زیادہ اقتدار میں مجھے اور چاہیے۔ ابھی دیکھیں نا کابینہ نے کیا کیا ہے، 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے 5 لاکھ سے زیادہ اپنی تنخواہ کر لی ہے، خود ہی اپنی منظوری دینے، کابینہ میں نہیں منظوری دے دیجیے کہ ہم کابینہ میں ہیں اور وزیر خود ہی اپنی منظوری دے رہے ہیں کہ ہم سب کی تنخواہیں جناب 5,19,000 کر دی گئیں، مراد، گاڑیاں شاڑیاں، پیٹرول، نوکر چاکر، پولیس، یہ وہ سب الگ ہے، گھر بھی میں لوٹ کیے جائیں، اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ملک کے حالات اب دیکھ لیجئے، اور پھر آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی کس کو کیا مل رہا ہے، اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور باقی یوٹیلیٹی اسٹور کے ملازمین ہوں، دیگر لوگ ہوں، ان کو مار دو، ان کا معاشی قتل کر دو۔ تو یہ انہوں نے جب یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا دھرنا ختم کروایا ہے تو وہ گلی گلی پھیل گیا ہے، سڑک سڑک شروع ہو گیا ہے، گلی محلوں میں جناب عورتیں نکل آئی ہیں، حامد میر صاحب ہوں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں، وہ بھی اب جناب حکومت کے ان اقدامات کو کنڈیم کر رہی ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے وہاں پر اس طرح تشدد کا راستہ لینے کی، زبردستی جناب یہ سب کچھ ختم کروانے کی، اور یہ سارا کچھ وہ سلسلہ اب چل نکلا ہے۔ اب اس دوران میں لگتا ہے کہ حکومت کو لگ رہا ہے کہ ہم تو کمزور سے کمزور تر ہو رہے ہیں، پھر عید کے بعد پہلے ہی تحریک انصاف اور اتحادی کہہ چکے ہیں کہ وہ نکلیں گے، میں نے بھی آپ سے عرض کیا ہوا ہے، وہ خبریں تو اب سامنے آ رہی ہیں، میں تو کافی عرصے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عید کے بعد اب دیکھیے دما دم مسقلندر ہوگا۔ تو اب انصار عباسی صاحب کی خبر ہے جو جنگ میں چھپ گئی ہے، ان کے مطابق یہ ہے کہ باخبر ذرائع کے مطابق اپوزیشن اتحاد کے کچھ رہنماؤں بشمول مجلس وحدت المسلمین MWM کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان نچکزئی سے کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو قائل کریں کہ وہ ماحول کو ٹھنڈا کرنے میں کردار ادا کریں، سوشل میڈیا پر جارحانہ کارروائیاں روکنے اور دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کریں، کہ ہمارے ساتھ آ جائیں، اداروں کا ساتھ دیں، حکومت کا ساتھ دیں، دہشت گردی کے خلاف بھی، اور اداروں کے خلاف آپ سوشل میڈیا پر کوئی بات نہ کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان فرض کریں روک بھی دیتے ہیں ساری باتیں، تو باقی سوشل میڈیا کا آپ کیا کریں گے؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ واحد عمران خان ہے جو اس میں ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ اب حکومت نے تو بے پناہ پیسہ لگا دیا سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پر، لیکن بات نہیں بن رہی کیونکہ یہ عوام کی آواز ہے۔ فارم 47 تو اب سوشل ڈیجیٹل میڈیا پہ چل نہیں رہا، ورنہ وہاں بھی چلا دیتے۔
جعلی اکاؤنٹس بنو کے کر لیتے، لیکن جو اصلی اکاؤنٹ ہے ان کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا۔ اچھا، اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے خبر کے مطابق کہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عمران خان کو قائل کریں، راجہ ناصر عباس صاحب قائل کریں، محمود اچکزئی قائل کریں کہ عمران خان ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں اور پھر چیزیں مینج ہو جائیں گی، پھر ہمارے لیے سیاسی سپیس بھی بن جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا۔ یہ آفرز عمران خان کو کب سے کی جا رہی ہیں؟ خود عمران خان کا بیان آ گیا کہ جی کہ آپ کو سپیس مل جائے گی، اور دیکھیں نا، یعنی قانون آئین کچھ نہیں ہے، آپ ہمارے لیے سپیس کریٹ کر دیں، تنقید کرنا بند کر دیں، خاموش ہو جائیں، ہم آپ کے لیے سپیس کریٹ کر دیں گے۔ یہاں کوئی آئین قانون کچھ بھی نہیں ہے، یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے تسلسل نظر آ رہا ہے کہ جی اگر عمران خان جو ہے 9 مئی واقعات پر صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو رہائی ہو سکتی ہے، یہ کر دیں تو رہائی ہو سکتی ہے، پیرول پہ رہائی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اگر ہمارا یہ دہشت گردی کے خلاف ساتھ دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اس طرح کی باتیں ہونے لگی ہیں، کیونکہ ان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے۔ اب کیا ہوا ہے، پنجاب پولیس کے 2 بہادر جوان فرض کی راہ میں شہید ہو گئے، سرگودا سے خبر آئی ہے، یہ تو منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کر رہے تھے، برقی سے پکڑے گئے خودکش بمبار کے دوران تفتیش میں اہم انکشافات، وہ بتا رہا ہے کیا کیا ہوا، مزید لیڈز مل رہی ہیں۔ سی ٹی ڈی کے پنجاب بھر میں 166 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 11 دہشت گرد گرفتار۔ پھر خودکش بمبار جو لاہور سے گرفتار ہوا ہے، اس نے تفتیش میں بتایا ہے کہ افغانستان میں ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ حالات ہیں، آپ دیکھیے کہ وہاں سے ٹرین کر کے خودکش بمبار یہاں پر بھیجے جا رہے ہیں، کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ جیو پر اب کیا ہو رہا ہے کہ شوکت خانم کے حوالے سے عمران خان کا نام لے کر بتایا جا رہا ہے کہ کتنا بڑا اور کتنا اچھا ادارہ ہے۔ کینسر اسپتال گزشتہ 30 سال سے کینسر کے مریضوں کا علاج کر رہا ہے۔ بڑی تعداد میں کینسر کے مریض اس ادارے کے مفت علاج کی سہولت سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، جبکہ کینسر کے علاج کے حوالے سے یہاں بہت سی معیاری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ عمران خان کی قیادت میں لاہور اور پشاور میں قائم کیے گئے شوکت خانم اسپتال جدید ترین سہولیات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اور ان کا عملہ اعلیٰ تربیت یافتہ پیشہ ور افراد پر مشتمل ہے۔ تیسرا اسپتال کراچی میں زیر تعمیر ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا اور جامع کینسر۔ اب آپ دیکھیے عمران خان کا نام لے کر خواجہ آصف کہاں گئے، دیگر لوگ نون لیگی کہاں گئے کہ وہ تو کیمپین چلا رہے تھے شوکت خانم کے خلاف، وہ جیو کو تو بڑے اشتہارات دے رہے ہیں کروڑوں کے، اور وہ تو مریم صاحبہ کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، وہ تو سمجھتی ہیں اپنا ادارہ ہے، میں جیسے چاہوں میڈیا کو موڑ دوں، دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ، تو آج کل وہ ہر طرف ہی مینجمنٹ ہی چلا رہی ہیں۔ تو وہاں پر شوکت خانم کے فیکٹس کے ساتھ کتنے مریضوں کا علاج ہو چکا ہے، کتنے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، کتنے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے، کتنے اربوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے، ایک ایک چیز اس میں شاہ زیب خان زادہ کے شو میں ڈسکس کی گئی ہے۔ سینٹر ہوگا۔ شوکت خانم اسپتالوں میں سالانہ 45,000 سے زائد کینسر کے مریض علاج کے لیے آتے ہیں۔ اس ادارے میں 75% مریضوں کا علاج بالکل مفت کیا جاتا ہے۔ اب تک 40 لاکھ آؤٹ پیشنٹ مریضوں کا علاج کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر اب تک 107 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ اسپتال میں اب تک 10 لاکھ کیمو تھراپیز کی جا چکی ہیں، 2,36,000 سرجیکل پروسیجرز ہو چکے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کتنے لوگوں کا یہاں پر 2,36,000 سرجیکل پروسیجر اور 10 لاکھ ریڈیو تھراپی جو ہے سیشنز ہو چکے ہیں، کتنے ہی مریضوں کا یہاں سے علاج ہو چکا ہے۔ اب تک 40 لاکھ آؤٹ پیشنٹ مریضوں کا علاج کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر اب 40 لاکھ آؤٹ پیشنٹس جو ہے مریض، ان کا علاج ہو چکا ہے، 40 لاکھ، اندازہ لگائیے، اور 107 ارب روپے خرچ بھی ہو چکے ہیں۔ 107 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں، ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا پہلا پیٹ سٹی اسکین سسٹم شوکت خانم میموریل اسپتال میں نصب کیا گیا ہے۔ اس اسپتال میں اب تک 250 بون میرو ٹرانسپلانٹ کیے جا چکے ہیں۔ 500 فزیشنز نے شوکت خانم سے گریجویٹ ٹریننگ مکمل کی ہے، جبکہ 770 بچے اسپتال کے اسکولنگ پروگرام سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ مستحق مریضوں کو ایک مرتبہ فائنینشیل اسسمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے بعد اخراجات میں مراحت ملتی ہیں، اور 75% مستحق مریض علاج کی سہولت بالکل مفت حاصل کرتے ہیں۔ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق زکات کو اسی سال مریضوں پر خرچ کر دیا جائے۔ 2024 میں 3,62,439 آؤٹ پیشنٹ مریضوں کو ٹریٹ کیا گیا۔ ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں عمران خان کے زیر سرپرستی، یہ بھی انہوں نے نام لے کر شوکت خانم کا کہا ہے۔ 1,452 نئے مریض رجسٹر کیے گئے۔ فارمیسی سے 25,59,609 لوگ مستفید ہوئے۔ 80,832 ریڈیو تھراپی سیشنز اور 82,114 کیمو تھراپی سیشنز کیے گئے، جبکہ 19,599 سرجیکل پروسیجرز کیے گئے، اور 70 سے زائد مریضوں کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ 2024 میں مریضوں کی امداد پر 17 ارب روپے خرچ کیے گئے، جس میں سے 9 ارب روپے زکات سے آئے۔ آپ کے تعاون سے کینسر کے 31,000 مریضوں کی مالی امداد کی گئی۔ سال 2025 کا سالانہ بجٹ 38 ارب روپے ہے، اور اس کا اہم حصہ زکات اور عطیات سے آتا ہے۔ یہ سفر آپ کی زکات اور عطیات ہی سے جاری ہے۔ آپ شوکت خانم اسپتال کے ساتھ تعاون کر کے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیں جی، اپیل بھی کر رہے ہیں کہ شوکت خانم کے ساتھ تعاون کر کے آپ غریبی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ جیو نیوز کو چاہیے تھا خواجہ آصف سے بھی ذرا پوچھ لیتے، وہ تو بڑے الزامات لگاتے رہے ہیں شوکت خانم ہاسپٹل پہ، نون لیگ کی طرف سے بڑے الزامات لگاتے رہے ہیں، پی ٹی وی پر بیٹھ کر اس کے خلاف باتیں ہوتی رہی ہیں، کروائی جاتی رہی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کیا صورتحال ہے۔ اچھا جی، اب اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا کہ بلوچستان کی صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے، حکومت کے دہشت گردی کے واقعات جس طرح بڑھ رہے ہیں، پھر اب وہاں پر سول سوسائٹی یا یہ جو آپ دیکھیں کہ دیگر تنظیمیں ہیں، بلوچ یکجہتی کمیٹی کو، مہرنگ بلوچ، دیگر، وہ بھی اب باہر نکل رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، اور یہ حکومت کے لیے اب ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے نمٹیں، اور بس وہ سختی سے نمٹنے کی پالیسی ہی چل رہی ہے۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی میدان میں آ گیا ہے، اور پھر میں نے بتایا حامد میر اور دیگر لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ کیا حکومت نے کیا ہے۔ اچھا، جو حکومت کو آئینہ دکھائے اس کے خلاف اب کیمپین شروع کر دی جاتی ہے، نوکری سے نکال دو، پکڑ لو، گرفتار کر لو، لاپتہ کر دو، ملک بدر ہونے پر مجبور کر دو۔ ویسے تو ملک سے بھی جانے نہیں دیتے، لیکن کوئی عمران ریاض کی طرح اللہ کے خاص کرم سے نکل گیا تو نکل گیا۔ اچھا، اب اسی میں دیکھیے سمینہ پاشا ہماری بہن ہے، بہت اچھی جرنلسٹ ہیں، ان کے خلاف گالم گلوچ بریگیڈ کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ ان کو اتنی غلیظ گفتگو ان کے بارے میں کر رہے ہیں، خاتون کے بارے میں، ان کو شرم نہیں آتی، تو جب ذرا سی یہ ان کی کوئی حمایت کرنے والی خاتون ہوتی ہے، ان کے خلاف بات ہوتی ہے جو کہ غلط ہے، تو اس وقت دیکھیے کیا ریئیکشن ہوتا ہے، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ آج سمینہ پاشا کے خلاف اس سے بھی غلیظ کیمپین چلائی جا رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کو کوئی خاموش کروایا جائے، نہیں، آپ جا کر دیکھیں کہ ان کو مریم نواز صاحب فالو کر رہی ہیں، ان اکاؤنٹس کو۔ زیادہ تر اکاؤنٹس آپ کو ایسے ملیں گے کہ وزیر اعلیٰ فارم 47 کی پنجاب کی، وہ ان کو فالو کر رہی ہیں کہ جی آپ صحافی پر چڑھ دوڑو، اس کی بات نہیں پسند آئی، انہوں نے کوئی آئینہ دکھا دیا۔ تو اس پر آپ طارق مدین صاحب لکھتے ہیں، سمینہ پاشا کے خلاف لندن سے امپورٹڈ سڑک چھاپ، گالی باز ترجمان سے لے کر نون لیگ کے ٹکے ٹکے کے لونڈے لپاڑوں تک سب نے چھچور پن پر مبنی محاذ کھول کر اپنے والدین کی تربیت دکھائی ہے۔ ان سب رذیلوں کو ٹک ٹاکر فالو کرتی ہیں۔ جہاں میرا مشورہ خواتین صحافیوں کی افسوسہ خاموشی پر ہے، تو وہیں انہوں نے داد دی غالباً سمینہ کو کہ جی یہ دیکھیں خواتین صحافی اس پر کیوں خاموش ہیں۔ توہین غریزہ پر پریس کلب سے لے کر این جی اوز تک تمام ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ سمینہ پاشا کا تعلق موم بتی مافیا سے نہیں، اور دوسرا عورت کارڈ کھیلنے والی خواتین بغض عمران میں خواتین کو گالی دینا جائز سمجھتی ہیں، اس لیے مکمل خاموشی اختیار کر رہی ہیں۔ یہ بات زبیر علی خان نے کی ہے کہ سمینہ پاشا کے خلاف کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے، بڑی اچھی صحافی ہیں، ان کو بھی ملازمت سے نکالا گیا کہ بھئی آپ نون لیگ کے حق میں بات کریں، عمران خان کے خلاف بات کریں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کہا جائے۔ اچھا جی، کوئٹہ سے رات کے اوقات میں پبلک ٹرانسپورٹ کو سفر کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ میں نے کو بتایا نا حالات بگڑ رہے ہیں، اب سڑکیں بھی محفوظ نہیں رہیں، حتیٰ کہ حال یہ ہے کہ آئے دن خبریں آ رہی ہیں کہ جے یو آئی کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب پھر ایک دفعہ اٹک میں جے یو آئی کے نائب امیر قاری نظام الدین کی نماز تراویح کے بعد ٹارگٹ کلنگ، نماز تراویح کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ جے یو آئی کے نائب امیر ہیں قاری نظام الدین، اٹک سے ان کا تعلق، ان کی نماز تراویح کے بعد ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ آئے دن یہ حملے ہو رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، صورتحال بڑی خوفناک ہے، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، اور اب تو پنجاب کی سرحد تک دہشت گرد پہنچ گئے ہیں، 5 حملے ہو چکے ہیں ایک ہی تھانے پر، یہ حالات ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے جی، یہ ملک میں حالات ہیں، اور یہ خاص طور پر جو عمران خان کے حوالے سے نون لیگ کروٹ لے رہا ہے، جیو پر اب خبریں اور طرح سے چل رہی ہیں، تو یہ بڑا ایک اہم پہلو ہے کہ کیا حالات واقعی اب بدل رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔